حضرات، آج ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 26 ہو۔ آج سے 1384 برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس لیے کہ بعض روایات میں 26 ذی الحجہ کا تعین ہوا ہے اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے 4 دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اب میرے اعضاء میں ضعف ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے، تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مسئول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں، اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا، غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی 2 درہم روزانہ، اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے۔ تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں، آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے۔ اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔